वेलकम टू बुरहान्स प्रिपरेटरी एकेडमी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारी जनरल साइंस की क्लास किसी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाई थी, तो आज इंशाल्लाह हम जनरल साइंस का लेक्चर नंबर 16 अपलोड करने जा रहे हैं। और इससे पहले हम जनरल साइंस के रिलेटेड 15 लेक्चर्स को कवर कर चुके हैं और वो 15 लेक्चर्स आप प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकते हैं। और इन 15 लेक्चर्स में हमने ऑलमोस्ट 75% जो कोर्स है जनरल साइंस का वो कवर कर लिया है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जनरल साइंस को हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे, यानी 3 सेक्शंस में हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो पहला सेक्शन था वो था फ़िज़िकल साइंस के हवाले से, जो कि मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। दूसरा सेक्शन जो था वो बायोलॉजिकल साइंस के हवाले से, वो भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। और इंशाल्लाह आज हम सेक्शन नंबर 3 जो कि एनवायरमेंटल साइंसेस के हवाले से है वो इंशाल्लाह अपलोड करने जा रहे हैं। और सेक्शन बाय सेक्शन इंशाल्लाह हम आपको इसकी तैयारी करवाते आए हैं। और इंशाल्लाह इस सेक्शन के अंदर भी हम वो उन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जो कि पास्ट एग्ज़ाम्स में आए हुए हों। तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि एनवायरमेंटल साइंस किस तरह से इम्पॉर्टेंट है। तो जैसा कि आपको पता है कि एनवायरमेंटल साइंस एक बहुत बड़ी फील्ड है, ब्रॉड फील्ड है, लेकिन जब हम बात करते हैं कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस की, जिस तरह FPSC, PPSC, SPSC वगैरह जितनी भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं वो यहाँ से आपसे क्वेश्चंस करती हैं, तो मखसूस टॉपिक्स होते हैं जहाँ से आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं जो कि एवरीडे साइंस के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ़ और सिर्फ हमारा फोकस उन टॉपिक्स के ऊपर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। एनवायरमेंटल साइंस इन्वॉल्व्स व्हाट? एनवायरमेंटल साइंस इन्वॉल्व्स बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी और इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये 4 चीज़ें हम इंशाल्लाह इसका जो रिलेशन है एनवायरमेंटल साइंसेस से उसको इंटरलिंक्ड करने की कोशिश करेंगे, और किस किस लिहाज से ये इंटरलिंक्ड हो सकता है और किस किस लिहाज से हम इसको पढ़ सकते हैं वो इंशाल्लाह हम आज के लेक्चर में देखेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस सेक्शन से आते हैं FPSC में स्पेशली। तो सबसे पहले मैं आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट वुड हैपन इफ़ द अर्थ एटमॉस्फेयर डिसअपीयर्ड? सपोज़ इस वक्त हम एक दुनिया में रह रहे हैं, इसके अंदर हमारे यहाँ एटमॉस्फेयर मौजूद है। सपोज़ अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता, ये हवा ना होती, ये पानी ना होता, ये डिफरेंट चीज़ें जो कि इसके सराउंडिंग्स में मौजूद हैं ये ना होती अर्थ के ऊपर, तो क्या होता? तो मैं आपको चंद एक चीज़ें बता देता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो सकती थी। बर्ड्स एंड प्लेन्स वुड फॉल फ्रॉम द स्काई। जो परिंदे और प्लेन्स हमारे हवा में उड़ते हैं ये ना उड़ पाते और गिर जाते ज़मीन आसमान से। ऑल्दो वी कांट सी एयर, हमें जैसा कि पता है कि हम हवा को देख नहीं सकते, ऑब्वियसली ये इनविजिबल है, हम कभी भी इसको नहीं देख सकते। हाँ, हम इसको महसूस कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या आगे बात की जा रही है? इट हैज़ अ मास दैट सपोर्ट्स फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स। हवा के अंदर मास मौजूद होता है जो कि सपोर्ट करता है किसको? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को। अब फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हमारे बर्ड्स हैं, प्लेन्स हैं और एयर बलून्स हैं, ठीक है, जो कि आपने देखे भी होंगे इसमें टीवी वगैरह पर, नेशनल जियोग्राफिक के चैनल पर या डिफरेंट जगह पर आपने एयर बलून्स के हवाले से भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो जितने भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं ये हवा में न उड़ पाते या हवा में न टिक पाते अगर हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर हवा मौजूद न होती, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसी के साथ साथ। द स्काई वुड टर्न ब्लैक, द स्काई गेट्स इट्स कलर ब्लू ड्यू टू द एटमॉस्फेयर। हमें जो आसमान है ये नीला नज़र आता है, किस वजह से नज़र आता है? कभी आपने गौर किया हो कि थ्रू आउट द डे हमें ये आसमान नीला नज़र आता है, ब्लू नज़र आता है, तो इसकी कोई ना कोई वजह होती है। अब वो वजह क्या है? उस वजह के हवाले से हम आपको एक पॉइंट बता देते हैं। गैसेज एंड पार्टिकल्स इन अर्थ एटमॉस्फेयर स्कैटर्ड सनलाइट इन ऑल डायरेक्शंस, ब्लू लाइट इज स्कैटर्ड मोर देन अदर कलर्स। अब ये देखिएगा, ब्लू लाइट scattered more than other colors because it travels as shorter, smaller waves. This is why we see a blue sky most of the time. इस वजह से हम क्या आसमान को नीला पाते हैं? किस वजह से? जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर्ड होती है मोर देन अदर कलर्स। जो भी हमारे अदर देन ब्लू कलर्स हैं उससे सबसे ज़्यादा जो लाइट स्कैटर्ड होती है वो ब्लू की वो ज़्यादा होती है। इस वजह से जो हम नीला आसमान है ये देख पाते हैं।
دیر وڈ بی نو سینسیشن آف ساؤنڈ. اگر ایٹماسفیئر موجود نہ ہوتا جو آواز ہمیں سنائی دیتی ہے, کھنک ہمیں سنائی دیتی ہے, یہ ہمیں سنائی نہ دیتی. اس کے بعد آل دی واٹر باڈیز سچ ایز ریورس, لیکس اینڈ اوشنس وڈ بوائل اوے. جو آپ کی جتنی بھی باڈیز ہیں پوری دنیا میں, واٹر باڈیز جس میں ہمارے اوشنز ہیں, ہمارے سیز ہیں, ہمارے ریورس, لیکس, یہ کیا ہو جاتے ہیں, وڈ بوائل اوے. ٹھیک ہے, ابل جاتے. بوائلنگ اکرز when the vapor pressure of a liquid exceeds external pressure. ٹھیک ہے, تو کیا ہوتے, ابل جاتے, ایویپریٹ کر جاتی ہر چیز. ٹھیک ہے, تو ایٹماسفیئر ہونے کی وجہ سے ہم آج جو اپنی زندگی کے اندر چیزیں دیکھتے ہیں, پلانس کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں, برڈس کو اڑتا ہوا دیکھتے ہیں, جسٹ بیکاز آف ہمارا جو ایٹماسفیئر ہے اس وجہ سے. ٹھیک ہے, ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کمپوزیشن آف ایٹماسفیئر. اب ہم جب بات کرتے ہیں کمپوزیشن جو ہے ایٹماسفیئر کا, اس میں کون کون سی گیسز موجود ہیں. آپ نے بہت دفعہ یہ ایگزام میں کوشچن وٹنس کیا ہوگا کہ آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ بتائیں کہ ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر کتنی پرسنٹ نائٹروجن موجود ہے, تو ہمیں بتانا ہوگا کہ کتنے پرسنٹ ہے. تو ہمیں وہ اس کا ریشو پتہ ہونا چاہیے پرسنٹیج کے اندر. تو سب سے زیادہ ایٹماسفیئر کے اندر جو گیس موجود ہے وہ ہے نائٹروجن. دوسرے نمبر پر ہماری آکسیجن موجود ہے جو کہ 21% ہے, اور ادر گیسز 1% ہے. مزید اس کو پڑھ لیتے ہیں. ارتھ's ایٹماسفیئر از کمپوزڈ آف اباؤٹ واٹ, اباؤٹ 97% نائٹروجن, جو کہ اس کو سب سے زیادہ بناتی ہے. یعنی پہلے نمبر پر جو ہمارے ایٹماسفیئر کے اندر گیس موجود ہے وہ کون سی ہے, نائٹروجن ہے. اس کے بعد 21% آکسیجن ہے جو کہ جس کا دوسرا نمبر ہے, اور تیسرے نمبر پر آرگن ہے جو کہ 0.9% ہے. ٹھیک ہے, اور 0.1% ادر گیسز موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. یہ کوشچن پوچھے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ طریقے سے آپ سے ایف پی ایس سی یا پی پی ایس سی یا ڈفرینٹ ٹیسٹنگ سروسز جو کہ پاکستان میں موجود ہیں وہ یہ کوشچن آپ سے ڈفرینٹ طریقوں سے پوچھ سکتی ہیں. اگر آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی تو کوشچن آپ سے جتنی مرتبہ اور جتنے طریقوں سے بھی پوچھا جائے تو آپ اس کا آنسر آرام سے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, انڈرسٹوڈ, یہاں تک چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی امید کرتا ہوں. ہم آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ, اور جو موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا وہ ہے ارتھ's ایٹماسفیئر. ٹھیک ہے, اب ارتھ کے ایٹماسفیئرز ہیں, اس کی لیئرز موجود ہیں, کتنی لیئرز ہیں, کون کون سی ہیں, ان لیئرز کو ہم ترتیب سے کیسے یاد کر سکتے ہیں, تو وہ انشاءاللہ آج کے لیکچر میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا. تو ارتھ's ایٹماسفیئر ہیز اے سیریز آف لیئرز ایچ ود اٹس اون اسپیسیفک ٹریٹس. کیا ہے, سیریز آف لیئرز. جب ہم سیریز آف لیئرز کی بات کرتے ہیں, سپوز یہ ہماری زمین ہے. ٹھیک ہے, اب جب سیریز آف لیئرز کی بات کرتے ہیں تو یہ سیریز آف لیئرز اس طرح سے ہو سکتی ہے, پہلی لیئر, دوسری لیئر یعنی اپ ورڈس, تیسری لیئر, چوتھی لیئر اور پانچویں لیئر. تو ہم اب آگے دیکھتے ہیں موونگ اپ ورڈس فرام گراؤنڈ لیول کیا ہوتا ہے. دیر آر 5 ارتھ's ایٹماسفیئر لیئرس. کون کون سی ہیں اس کو آج ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے, ایک ایک لیئر کو پڑھا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ پاسٹ میں جتنے بھی ایگزامز میں اس طرح کے کوشچنس آئے ہیں ہم اس کو کس طرح سے کمپریہینڈ کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو یہ ٹرک بھی میں آپ کو لاسٹ میں بتاؤں گا. سب سے پہلے ہم سیریز کے ساتھ ان لیئرز کو پڑھ لیتے ہیں. تو سب سے پہلی لیئر ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے ٹروپو اسفیئر. اچھا, اس کی ہائٹ یعنی زمین سے ہائٹ کتنی ہوگی, یعنی 0 کلومیٹر سے لے کے 12 کلومیٹر فرام, یعنی یہ آپ کی زمین ہے تو اگر ہم اوپر جائیں تو تقریباً 12 کلومیٹر تک کون سی لیئر ایگزسٹ کرے گی, ٹروپو اسفیئر ایگزسٹ کرے گی. اس کے ہائٹ کے حوالے سے بھی آپ سے کوشچنس کیے جاتے ہیں ایگزامز میں. اور جہاں پر ہماری ٹروپو اسفیئر ختم ہوتی ہے وہیں سے اسٹریٹو اسفیئر اسٹارٹ ہوتی ہے جو کہ 12 کلومیٹر سے اسٹارٹ ہوتی ہے اور 50 کلومیٹر تک وہ اس لیئر موجود ہوتی ہے. پھر اس کے بعد تیسری لیئر جس کو ہم میسو اسفیئر بھی کہتے ہیں اور اس کو مڈل اسفیئر بھی کہا جاتا ہے جو کہ 50 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے اور 85 کلومیٹر تک جاتی ہے. اور چوتھی لیئر ہمارے پاس موجود ہے تھرمو اسفیئر جو کہ 85 کلومیٹر سے شروع ہوتی ہے اور 600 کلومیٹر تک جاتی ہے. پھر لاسٹ ہماری جو لیئر ہے وہ ایگزو اسفیئر ہے جو کہ 600 کلومیٹر سے لے کر 10,000 کلومیٹر تک جاتی ہے. اور یہ ڈیٹا میں اپنی طرف سے نہیں کنکلوڈ کر رہا, یہ میں نے ناسا کی ویب سائٹ سے اس ڈیٹا کو لیا ہے تاکہ
ऑथेंटिक माना जाए, क्योंकि सम टाइम्स ये ऐसा होता है कि मैं कुछ पढ़ाता हूँ तो काफ़ी स्टूडेंट्स गूगल करते हैं, तो गूगल पर जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो इस वजह से मैं आपको ये जो डेटा मैंने इकट्ठा किया है इन लेयर्स के हवाले से, ये किया है नासा की वेबसाइट से। अच्छा, अब जब बात करते हैं हम कि इन लेयर्स को हम तरतीब से कैसे याद कर सकते हैं, इसका क्या आसान तरीका है कि हम इसको फॉरएवर याद कर लें, तो एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने ओशंस के हवाले से भी आपको एक ट्रिक बताई थी कि जो ओशंस हैं इसकी ट्रिक है कि आप इसको सीक्वेंस से कैसे याद कर सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं एटमॉस्फेयर की और इसके सीक्वेंस तरीके से हम इनके नाम कैसे याद कर सकते हैं, तो ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम की ट्रिक आपने याद करनी होगी। ट्रस्ट में से हम देख लेते हैं कि कौन से दो नाम बनते हैं। TR स्टैंड्स फॉर ट्रोपोस्फेयर एंड ST स्टैंड्स फॉर स्ट्रेटोस्फेयर। फिर जब हम आते हैं मी पर तो ME स्टैंड्स फॉर मेसोस्फेयर जो कि हमारी मिडिल लेयर है, और D से क्या बनता है थर्मोस्फेयर, THE स्टैंड्स फॉर थर्मोस्फेयर, और EXAM यानी एग्ज़ाम से हम निकालते हैं एक्सोस्फेयर। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम। तो आपको ये नाम जो लेयर्स के नाम हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर आपको तरतीब के साथ याद हो जाएंगे। अब इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहली लेयर आपके साथ डिस्कस करते हैं कि इस लेयर में क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आगे पढ़ने से पहले मैं आपको ये तस्वीर की तरफ आपको इशारा करूंगा कि आप इस तस्वीर को गौर से देखिएगा। यहाँ पर आपको क्लाउड्स नज़र आ रहे होंगे और यहाँ पर आपको एरोप्लेन नज़र आ रहा होगा। इससे क्या मुराद है? इससे ये मुराद है कि इस लेयर में आपके जहाज़ भी उड़ सकते हैं, यानी प्लेन्स आपके उड़ सकते हैं, और इसी लेयर के अंदर आपके क्लाउड्स मौजूद होते हैं। हम इसको मज़ीद आगे बढ़ते हैं ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। द ट्रोपोस्फेयर इज़ द लोवेस्ट लेयर ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी लोवेस्ट लेयर है, यानी ये ज़मीन के बिल्कुल साथ से शुरू होती है। अब याद देखेंगे ये ग्रीन आपको एरिया नज़र आ रहा होगा, ये आपकी ज़मीन है, ये नहीं अर्थ है। तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है उठना, यहाँ से 0 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक आपकी ट्रोपोस्फेयर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, इसी के साथ साथ स्टार्टिंग एट ग्राउंड लेवल इट एक्सटेंड्स अप टू 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है, इसकी हाइट याद रखनी है कि कहाँ तक इसकी जो रेंज है वो जाती है। ठीक है, उसके बाद वी ह्यूमंस लिव इन दी ट्रोपोस्फेयर। हम इंसान कहाँ पर रहते हैं? हम इंसान ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। नियरली ऑल वेदर्स अकर्स इन दी लोवेस्ट लेयर। आपके जितने भी मौसम हैं, बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है, तूफ़ान चलता है, आंधी चलती है, तो सारे के सारे मौसम जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ ट्रोपोस्फेयर की हुदूद में हो रहे होते हैं। मोस्ट क्लाउड्स अपीयर्स हेयर इन दिस लेयर। जो आपके ज़्यादातर बादल होते हैं वो भी इसी लेयर के अंदर मौजूद होते हैं, आप तस्वीर में देख सकते हैं। इन द ट्रोपोस्फेयर द टेम्परेचर गोज़ डाउन। ठीक है, क्या होता है? जो टेम्परेचर है आपका वो नीचे जाता है एज अल्टीट्यूड्स इंक्रीजेस। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप ऊपर पहाड़ पर चढ़ते हैं, अल्टीट्यूड आपका इंक्रीज़ होता है तो टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर डाउन होता है, सर्दी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर लेयर के अंदर जितना आप ऊपर जाएंगे तो उतनी ही सर्दी ज़्यादा होती जाएगी और जो टेम्परेचर है वो गोज़ डाउन, यानी इसका मतलब है कि सर्दी की यानी कोल्ड की जो मिकदार है, सर्दी की मिकदार है वो बढ़ती जाएगी। अच्छा, द लेयर इन विच एयरक्राफ्ट फ्लाई इज़ दी ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सी लेयर के अंदर आपका हवाई जहाज़ उड़ता है, तो वो है एयरक्राफ्ट फ्लाई इन दी ट्रोपोस्फेयर। ये चीज़ आपने नोट करनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, MCQs में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। दूसरी हमारी जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, मैं आपको इसकी ट्रिक बता चुका हूँ किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं इन लेयर्स को। ट्रस्ट मी इन दी एग्ज़ाम वो ट्रिक है जिसके थ्रू आप इन लेयर्स को तरतीब के साथ याद कर सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर हमारी जो लेयर आती है वो स्ट्रेटोस्फेयर है। तो स्ट्रेटोस्फेयर की तरफ मैं सबसे पहले इशारा करूँगा कि आप इस तस्वीर को देखिए, इसमें आपको क्या नज़र आ रहा है? तो इसमें आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर को हम इंशाल्लाह अर्थ एटमॉस्फेयर के बाद हम एक डिटेल्ड टॉपिक है बिल्कुल ओजोन लेयर के हवाले से, वो इंशाल्लाह मैं आपको डिलीवर करूंगा।
ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسٹریٹوسفیئر میں اوزون لیئر موجود ہوتی ہے, اور اوزون لیئر کیا کام سر انجام دیتی ہے, کس وجہ سے یہ اسینشل ہے ہماری زندگیوں کے لیے, تو وہ انشاءاللہ بریفلی آپ کو بتایا جائے گا, پرٹیکولرلی جب ہم اوزون لیئر کو ڈسکس کریں گے. دا اسٹریٹوسفیئر از لوکیٹڈ ابو دا ٹروپوسفیئر. ٹھیک ہے, اب اسٹریٹوسفیئر جو ہے کہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, جہاں پر ٹروپوسفیئر اینڈ ہوتی ہے, یعنی 12 کلومیٹر کے بعد آپ کی جو لیئر اسٹارٹ ہوتی ہے وہ کون سی ہے, وہ ٹروپوسفیئر کے بعد آپ کی اسٹریٹوسفیئر لیئر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. دا اسٹریٹوسفیئر ایگزٹس فرام دی ٹپ آف دی ٹروپوسفیئر, یعنی جو ٹپ ہوتی ہے, یعنی جہاں پر 12 کلومیٹر کمپلیٹ ہوں گے اسی کے ساتھ آپ کی جو دوسری لیئر ہے اسٹریٹوسفیئر وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اور یہ کہاں تک چلتی ہے, یعنی 12 کلومیٹر سے فردر یہ 50 کلومیٹر تک ایگزسٹ کرتی ہے. کہاں تک ایگزسٹ کرتی ہے, 50 کلومیٹر تک ایگزسٹ کرتی ہے. یہ ہائٹ آپ نے یاد کرنی ہوگی کہ ٹروپوسفیئر 0 سے 12 کلومیٹر, پھر اسٹریٹوسفیئر 13 سے آنورڈز 50 کلومیٹر تک ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد اوزون لیئر از فاؤنڈ ان دا اسٹریٹوسفیئر سپر اپر کرسٹ. ٹھیک ہے, اوزون لیئر اس اسٹریٹوسفیئر کے اندر, اس لیئر کے اندر پائی جاتی ہے. یہ کوشچن آپ کے ساتھ میں 1000 بار شیئر کر چکا ہوں, پیچھے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ آپ نے چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ ایئر کرافٹ کون سی لیئر کے اندر اڑتا ہے, اوزون لیئر کہاں پر موجود ہوتی ہے, کس لیئر میں موجود ہوتی ہے, تو یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اچھا, دا اوزون لیئر پروٹیکٹ اس فرام دی سنز الٹرا وائلٹ ریڈیشن. انشاءاللہ جیسا کہ میں آپ کو بتایا ہے کہ اوزون لیئر کو ہم ایک بالکل طریقے کے ساتھ, بالکل ایک کمپریہنسولی انشاءاللہ ایک لیکچر کے اندر ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے, کیونکہ یہاں سے بھی کوشچنس بہت زیادہ کیے جاتے ہیں. تو دا اسٹریٹوسفیئر از لوکیٹڈ ابو دی ٹروپوسفیئر اینڈ بلو دی میسوسفیئر. ٹھیک ہے, تو کیا ہے یہ ابو دی ٹروپوسفیئر, یعنی جہاں پر ٹروپوسفیئر ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کی جو لیئر سٹارٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اسٹریٹوسفیئر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. ان دا اسٹریٹوسفیئر دیر از نو ایٹماسفیئر. اب یہ بہت زیادہ جو ہے آپ کو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ اسٹریٹوسفیئر کے اندر کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہوتا. ایٹماسفیئر کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں, اف دیر از نو ایٹماسفیئر تو کیا ہوگا کہ جہاز نہیں اڑ پائیں گے, آپ کی برڈز نہیں اڑ پاتی, جو آپ کے واٹر باڈیز ہیں, لیکس ہیں, ریورز ہیں, اوشنز ہیں, ان کا جو پانی ہے وہ ابل جائے گا. اور بہت سی قسم میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ لیک آف ایٹماسفیئر کے کیا کیا ہمیں سرکمسٹانسز فیل کر سکتے ہیں اگر ہمارے ہاں ایٹماسفیئر موجود نہ ہوتا. تو اسٹریٹوسفیئر جو لیئر ہے یہاں پر کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے. اچھا, دا اماؤنٹ آف واٹر ویپر ان دی اسٹریٹوسفیئر از ویری لو اینڈ بیکاز آف دس دیر آر نو کلاؤڈس ان دا اسٹریٹوسفیئر. تو اسٹریٹوسفیئر ایک ایسی لیئر ہے جہاں پر بادل موجود نہیں ہے. تو بادل بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو کلاؤڈز ایگزسٹ کرتے ہیں آپ کے, جہاں پر ویدر کی چینجز آتی ہیں, وہ کون سی لیئر ہے, وہ آپ کی ٹروپوسفیئر ہے. اسٹریٹوسفیئر میں آپ کے کوئی بادل موجود نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو بتاتا ہوں اسٹریٹوسفیئر میں صرف اور صرف آپ کی اوزون لیئر موجود ہوتی ہے. تصویر آپ میرے بالکل رائٹ سائڈ پر دیکھ سکتے ہیں. ٹروپوسفیئر اور اسٹریٹوسفیئر کے درمیان جو چیز ہے وہ کیا ہے, اوزون لیئر ہے. تو ٹروپوسفیئر کے اندر جہاز اڑتا ہے, برڈز اڑتی ہیں, بارش ہوتی ہے, اور بارش کے ساتھ ساتھ جو ویدر چینجز ہیں وہ آپ کے صرف اور صرف ٹروپوسفیئر کے اس ریجن کے اندر ہوں گی. اسٹریٹوسفیئر میں کوئی ایسی چینجز نہیں آتی کیونکہ وہاں پر کوئی ایٹماسفیئر موجود نہیں ہے. سم ٹائمز ایئرپلینس فلائی ان دا اسٹریٹوسفیئر ٹو اوائڈ ٹربولنس. اچھا, سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ اگر موسم بہت زیادہ خراب ہو ٹروپوسفیئر میں, ٹھیک ہے, سپوز یہاں پر بجلیاں چمک رہی ہوں اور بہت زیادہ کلاؤڈز موجود ہوں, اور جہاں پر پائلٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس جہاز کو سنبھال نہیں سکتا, اور اس کو پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر تھوڑا سا اسٹریٹوسفیئر پر چلے جاتے ہیں جہاں پر جو ٹربولنس کو اوائڈ کیا جاتا ہے, اور پھر جب وہ اپنے منزل مقصود کی طرف قریب پہنچ جاتے ہیں تو واپس ٹروپوسفیئر پر آ کر اپنی لینڈنگ کرتے ہیں. لیکن 99% جو جہاز ہیں وہ صرف اور صرف ٹروپوسفیئر پر اڑتے ہیں, اور جب کوئی مشکل آ جائے, ٹربولنس پیش آ جائے, تو تب وہ جہاز اسٹریٹوسفیئر پہ فار دا ٹائم بینگ جاتا ہے اور واپس ٹروپوسفیئر پر واپس آ جاتا ہے. اچھا, تیسری لیئر کی جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے میسوسفیئر, جس کو مڈل اسفیئر بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, دا میسوسفیئر از ڈائریکٹلی ابو دی اسٹریٹوسفیئر اینڈ بلو دی تھرموسفیئر.
تو کیا ہے اسٹریٹوسفیئر جب ختم ہوتا ہے آپ کا اس کے بعد جو لیئر اسٹارٹ ہوتی ہے وہ میسوسفیئر ہے. ٹھیک ہے, اٹ ایکسٹینڈس فرام 50 کلومیٹر ٹو 85 کلومیٹر. یہ ہائٹ آپ نے یاد رکھنی ہے, یہ بھی ایگزامز میں پوچھی جاتی ہے. ٹیمپریچر ڈکریزز ود ہائٹ تھرو آؤٹ دی میسوسفیئر. اب کیا ہوتا ہے, ٹیمپریچر آپ کا ڈکریز کرتا ہے تھرو آؤٹ دی میسوسفیئر. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا کولڈسٹ ٹیمپریچرس ان ارتھ ایٹماسفیئر اباؤٹ -90 سینٹی گریڈ, یا اگر ہم فارن ہائٹ میں دیکھیں تو -130 فارن ہائٹ آر فاؤنڈ نیئر دی ٹاپ آف دس لیئر. ٹھیک ہے, دا میسوسفیئر از ویری امپورٹنٹ فار ارتھ پروٹیکشن. اب یہ کیوں امپورٹنٹ ہے, یہ بھی کوشچن بہت زیادہ ریپیٹ ہوتا ہے ایگزامس میں کہ میسوسفیئر کس طریقے سے کس طرح سے یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے, تو اس کو سمجھ لیجئے گا. The mesosphere is very important for Earth's protection. The mesosphere burns up most meteors and asteroids before they are able to reach the Earth's surface. تو اس حوالے سے یہ میٹیورس کیا ہیں, اسٹرائڈس کیا ہیں, تو جنرل سائنس کے لیکچر میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں. جب ہم فزیکل سائنسز پڑھ رہے تھے تو ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں. میٹیورس کیا تھے, اسٹرائڈس کیا ہوتے ہیں, اور یہ کس طرح سے ہم اس سے بچ سکتے ہیں, اور کون سی لیئر ہے جہاں پر یہ برن آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو میسوسفیئر بہت امپورٹنٹ ہے ہماری جو زمین ہے اس کی پروٹیکشن کے لیے, کیونکہ اگر میسوسفیئر میں یہ جو ایسٹرائڈس ہیں اور میٹرائڈس ہیں یہ تباہ نہ ہوں, تو کیونکہ ان کا ماس اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر یہ ایکسس کر جاتے ہیں زمین کی جو پہلی لیئر ہے جو کہ جس کو ہم ٹروپوسفیئر کہتے ہیں, تو یہ بہت تباہی کا باعث بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے, it is estimated that approximately 40 tons of meteorites fall towards earth each day. یعنی 40 ٹن, کیا 40 ٹن آپ کے میٹرائٹس جو ہیں وہ کہاں سے گرتے ہیں, وہ آسمان سے گرتے ہیں, اور وہ کس لیئر میں آ کر برن ہو جاتے ہیں, تو میسوسفیئر میں آ کر برن ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچنس ہیں جو کہ یہاں سے پوچھے جا سکتے ہیں. دا میسوسفیئر از ریسپانسبل فار برننگ them up before they reach the earth and cause damage to its surface. ٹھیک ہے, تو ہمیں بہت بڑی جو تباہی ہے اس سے میسوسفیئر ہمیں بچاتی ہے. meteorites burn up, they can sometimes be seen in the sky, in the night sky. Most people call them shooting stars. اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپنے جو لیکچرز ہیں جو کہ ہم فزیکل سائنسز میں پڑھ چکے ہیں اس میں بتا چکا ہوں کہ شوٹنگ سٹارز کون سے ہیں. اس حوالے سے جن لوگوں نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا ہے تو وہ ہمارے پلے لسٹ سے پریویس لیکچرز دیکھ سکتے ہیں. The mesosphere is the coldest atmospheric layer surrounding the earth. اب سب سے کولڈسٹ لیئر کی اگر بات کی جائے, پوچھا جائے کہ سب سے کولڈسٹ لیئر ارتھ ایٹماسفیئر میں کون سی ہے, تو آپ کا آنسر ہونا چاہیے میسوسفیئر از دی کولڈسٹ ایٹماسفیرک لیئر امنگ 5 لیئرس. ٹھیک ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں تھرموسفیئر کی طرف جو کہ ہماری 4th لیئر ہے. The thermosphere lies between the exosphere and the mesosphere. جہاں پر میسوسفیئر ختم ہوتی ہے وہاں سے آپ کی تھرموسفیئر اسٹارٹ ہو جاتی ہے. Thermo means heat, and the temperature in this layer can reach up to 2000 degrees Celsius. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کا نام تھرموسفیئر کیوں رکھا گیا. تھرمو مینس ہیٹ, اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس لیئر کے اندر ہیٹ موجود ہے. کیوں ہے ہیٹ موجود, اب اس کے حوالے سے میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں کہ تقریباً 2000 ڈگری سیلسیس یہاں پر ٹیمپریچر رہتا ہے. دا ہائٹ آف تھرموسفیئر از اپ ٹو 600 کلومیٹرس. ٹھیک ہے, اس کے بعد دا ٹیمپریچر ان دا تھرموسفیئر از لارجلی انفلوئنسڈ بائی دا سولر ایکٹیویٹی. سولر ایکٹیویٹی سے آپ کی مراد ہے یعنی سن, یعنی ہمارا جو سورج ہے, کیونکہ وہ قریب ہو جاتا ہے. جتنا ہم اوپر جاتے جائیں گے, ٹریول کرتے جائیں گے لیئرس پہ, تو ہمارا جو سورج ہے وہ اس لیئر سے قریب ہوتا جائے گا. تو یہی وجہ ہے کہ جو ٹیمپریچر ہے ہمارا تھرموسفیئر پر وہ بہت زیادہ ہے. دا ٹائم آف اے ڈے آلسو افیکٹس دی ٹیمپریچر ود ہائر temperatures in the day than at night, similar to the earth's surface but much hotter. ٹھیک ہے, اب یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ دن میں یہاں پر بہت زیادہ ٹیمپریچر ہوتا ہے, لیکن نائٹ میں بھی گرم ضرور ہوتا ہے, ہاٹنس موجود ہوتی ہے, لیکن پھر بھی جو ہے یعنی جو زمین پر ہماری گرمی ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں پر رات میں بھی گرمی ہوتی ہے. The main components of air in the thermosphere includes helium, atomic nitrogen and atomic oxygen. یہاں پر جو گیسز ہیں ہماری وہ موجود ہوتی ہیں. The thermosphere is the largest layer of
دی ارتھس ایٹماسفیئر. جو ہماری لارجسٹ لیئر ہے ارتھس ایٹماسفیئر پہ وہ کون سی ہے؟ تھرموسفیئر ہے. یہاں سے آپ سے ایم سی کیوز پوچھا جا سکتا ہے. آگے ہم چلتے ہیں جو کہ ہماری لاسٹ لیئر ہے ایگزوسفیئر, جہاں پر آج ہمارے ٹاپک کا اختتام ہوگا. تو اس کو پڑھ لیتے ہیں. دا ایگزوسفیئر از دی آؤٹر موسٹ لیئر آف دی ارتھ ایٹماسفیئر. تو جب آپ کو یہ جو لیئرز ہیں ان کے نام سیکوینس سے یاد ہو جائیں گے, جو کہ انشاءاللہ ہو جائیں گے, میں آپ کو آلریڈی ٹرک بتا چکا ہوں, تو آپ کے لیے آسان ہوگا آئیڈینٹیفائی کرنا وچ از دی آؤٹر موسٹ لیئر آف آر ارتھ ایٹماسفیئر. تو اس کو دیکھ لیتے ہیں. دا ایگزوسفیئر از دی آؤٹر موسٹ ریجن آف آور ایٹماسفیئر اینڈ دس لیئر سیپریٹس دی ریسٹ آف دی ایٹماسفیئر فرام انٹر planetary space. The height of exosphere is up to 10,000 کلومیٹر, تقریباً 10,000 کلومیٹر تک اس کی رینج ہوتی ہے. اگر ہم اس کو زمین سے میئر کرنا اسٹارٹ کریں تو 10,000 کلومیٹر تک ہماری جو ہم 10,000 کلومیٹر تک تو لیئر موجود ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایگزوسفیئر کہتے ہیں. دا ٹیمپریچر ان دا ایگزوسفیئر ویریز گریٹلی اینڈ کین رینج فرام 0 to over 1700 degrees Celsius. It is colder at night and much hotter during the day. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ایم سی کیوز یہاں پر ایگزامنر آپ سے پوچھتا ہے وہ میں نے یہاں پر ڈسکس کیے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ایم سی کیوز آپ کو جو ہماری پیڈ کلاسز پیڈ سیشن چل رہے ہیں ہمارے واٹس ایپ گروپ پر, جہاں پر پی ڈی ایف نوٹس ہم پرووائڈ کیے جاتے ہیں, تو وہاں پر ہم انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں پیش کر دیں گے. تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل ایک نئے لیکچر کے ساتھ. جب تک اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.